اچھا تو حکیم صاحب یہ بتائیے کہ انسان جب ان علامات میں یعنی اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ خود یہ چیزیں محسوس کرنا شروع کر لیتا ہے یا اس کے چہرے سے بھی کوئی ایسی چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس میں محبوب ایسا ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کچھ لوگوں کو تھکن بہت زیادہ ہوتی ہے، کچھ لوگ جو ہیں انہیں خارش ہوتی ہے، یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے، آنکھوں میں ڈرائنس محسوس ہوتی ہے، یہ جلن محسوس ہوتی ہے. اس میں ایک علامت نہیں کہ آپ کہیں کہ جی یہ علامت ہے تو یہ گردے کی پرابلم ہے. اچھا تو جب تک آپ اب ہم اس کی جو تشخیص ہے اس میں ہم بات کریں گے، لیکن یہ کہ اگر مین یہی ہے کہ سویلنگ، اگر آپ کو سویلنگ ہو رہی ہے آنکھوں پہ، سویلنگ ہو رہی ہے خاص کر آنکھوں کے نیچے، کافی سویلنگ لوگوں کو ہو جاتی ہے، یہ اگر ہو ہاتھ پاؤں سوج جائیں، یا اگر پیشاب میں خون آئے، ٹھیک ہے، خاص کر خون آئے، اسے بہت سارے لوگ جو ہے اگنور کر دیتے ہیں. پلیز 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 اس میں بے شمار امراض ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں، فوراً اپنے جی پی سے جو آپ کو مشورہ کرنا اچھا اب اس کی تشخیص کیا ہے؟ جی تشخیص جو ہے اس میں یعنی آپ کا جو بلڈ ٹیسٹ ہے یہ بہت ضروری ہے، آپ کا جو پیشاب کا ٹیسٹ ہے یہ بہت ضروری ہے، دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. اور اگر آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے کڈنیز کی تو جب تک آپ کا پیشاب اور خون ٹیسٹ نہیں ہوگا، اس میں جو ویریس کیمیکلز ہیں ان کی مینجمنٹ نہیں ہوگی، یہ معلوم نہیں پڑے گا کہ کڈنی جو ہے کتنا کام کر رہی ہیں. سو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ جو ہے آپ جو بلڈ ٹیسٹ کروائیں، پیشاب ٹیسٹ کروائیں. پیشاب میں جو ہے دو چیزیں میجر کی جاتی ہیں، ایک پروٹین ہوتی ہے اور ایک البیومن ہوتی ہے، یہ ان کی جو میجرمنٹ یہ ضروری ہوتی ہے. خون جو ہے اس میں کریٹینین ہوتی ہے، کیمیکل ہوتی ہے، وہ میجر کرنی پڑتی ہے. اور پھر یہ تمام جو ریڈنگز ہوتی ہیں اس کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جو کڈنیز ہیں ان کا فنکشن کتنا ہے. اس کے علاوہ ایم آر آئی اسکینز ہوتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، اگر آپ کو پتھری وغیرہ کی پرابلم ہے، کڈنی اسٹونز وغیرہ ہیں تو ان سے تشخیص ہوتی ہے. سو ریئلی ونس آپ کو اگر پرابلم محسوس ہو رہی ہے، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، جب تک آپ پورا اس کا چیک اپ نہیں کروائیں گے دوائی جو ہے وہ استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے. کچھ مریض ہوتے ہیں ان کی جو بایوپسی کرنی پڑتی ہے اگر جو بلڈ ٹیسٹ یا یورین ٹیسٹ جو ہے اس سے واضح نہ ہو کہ جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے. صحیح. اور جی میں ایک بار پھر بتانا چاہوں گی، جیسا میں شروع میں بتایا کہ حکیم صاحب جو ہیں یہ ان کا پروگرام آج ہمارے ساتھ آخری، ان کا جو بھی دورہ کینیڈا ہے وہاں پہ جا کے مریض دیکھیں گے. تو 29 جون کو اگلا ہمارا پروگرام ہوگا اور 29 جون کو واپسی ہوگی ان کی، واپسی نہیں یہاں پہ ہمارا پروگرام 29 جون کو ہوگا. تو جن لوگوں نے اگر وہاں پہ کینیڈا میں کوئی رشتہ دار ہیں یا عزیز ہیں، یہاں پہ کوئی دوائی یا کچھ ہے تو آپ جو ہے یہاں پہ ان کے شفا خانے پہ فون کر سکتے ہیں، یہاں پہ کال کر کے آپ ان سے انفارمیشن اور زیادہ لے سکتے ہیں یا کوئی اور بات، یا جن کی دوائیاں ختم ہو رہی ہیں، لیکن وہ تو لوگ ہوں گے یہاں پہ کہ جو لوگ ہوں گے جو مریض اکثر ہوتا ہے کہ جب لوگ تھوڑے ورڈ ہو جاتے ہیں. ہمارا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، یہاں پہ لوگ ہوں گے ٹو ٹیک کیئر آف یو، کہ میں جا رہا ہوں تو یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میں 14 تاریخ کو جا رہا ہوں، 14 جون، تو اس سے پہلے 13 تک تو میں کام کروں گا، سرجری پہ ہوں گا. ٹھیک ہے، 13 تک جو ابھی ہے کافی دن ہے، جو آپ نے اپنی کوئی بھی مریض ہیں جو چینج کرانی دوائی یا کچھ اور آپ نے یا ٹھیک ہو یا کوئی اور لینی ہے تو آپ جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹیلیفون نمبرز پہ بھی، ٹیلیفون نمبر ایک بار پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں سرجری کا، 01274 721 755. ایک بار پھر بتا دیتی ہوں، اگر پینسل کاپی نہیں ہے تو ابھی لے لیں آپ جلدی سے جا کے، کیونکہ لاسٹ میں بتائیں گے ہم. 01274 721 755. لندن سرجری کا نمبر یہ ہے 0208 552 4600. ایک بار بھی بتا دیتی ہوں لندن سرجری کا نمبر 0208 552 4600. اور آپ کی ویب سائٹ بھی ہے، اگر آپ ویب سائٹ پہ بھی کانٹیکٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، www.darulshafa.co.uk. اور آپ کی ای میل ایڈریس بھی، آپ اس پہ بھی اگر رابطہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، hakimrana@aol.com، HAKIMRANA rana@aol.com. جی آپ ان پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور
کوئی بھی جیسے ابھی کہا کہ وہ کینیڈا جا رہے ہیں 29 کو ہمارا اگلا پروگرام یہاں ہمارے ساتھ کریں گے. فی الحال آج ان کو ہم خدا حافظ اور کہیں گے. جی سوال پہ ہم دوبارہ آتے ہیں. جلدی کر رہی ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, ابھی ٹائم ہے, لیکن ابھی ہمیں ٹائم ہے. اور بلکہ ہم نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے, جو آپ یہ گردے کی تکلیف ہے اس کی کتنی مختلف اسٹیج, جیسے لاسٹ اسٹیج کچھ ابھی کہتے ہیں مڈل میں ہو یا ابھی اسٹارٹ شروع ہے, تو کتنی اسٹیج ہوتی ہے؟ یہ تبھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے رینل فنکشن پہ. آپ کے جو گردے ہیں ان کی جو کارکردگی ہے اس پہ منحصر ہوتا ہے. تو جیسے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو مختلف جو کنڈیشنز ہیں, جو ڈیزیز پروسیسز ہیں, ان سے پتہ چلتا ہے. یعنی کہ فرض کریں کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے, اس سے اگر آپ کی کڈنیز متاثر ہو رہے ہیں تو جب آپ جائیں گے, جب آپ کو پیشاب کا ٹیسٹ ہوگا یا بلڈ ٹیسٹ ہوگا, جو کیمیکل لیولز آئیں گے جو پہلے ہم بتا رہے تھے, تو ان سے پھر ایک سکور ہوتا ہے, وہ ورک آؤٹ کیا جاتا ہے کہ جو کڈنی فنکشن ہے وہ کیا ہے. تو موسٹ کامن یہی ہے, ڈائبٹیز, پورلی کنٹرول ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر. سیمز لائک کئی کامن چیزیں ہیں, لیکن ان سے گردے جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ یہ پین کلرز اوور دا کاؤنٹر یوز کریں, ان سے پرابلم ہوتی ہے. تو اگین پین کلر جو ہے بلا وجہ لوگ تھوڑی سی ہیڈ ایک کو پین کلر کھا لیتے ہیں. بہتر کہ آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں, بیڈ میں چلے جائیں, سو لیں, اس سے آپ کی ہیڈ بہتر ہو جائے گی بجائے کہ آپ دوائی کھائیں. تو دوائیں کوشش کریں کہ صرف ضرورت پڑنے میں کھائیں. لوگ بہت جلدی دوائی کی طرف بھاگتے ہیں. صحیح کہا آپ نے. اور جو کچھ ایک بات کہ جیسے مائیگرین کے دوران تو کافی گولیاں جیسے بغیر ناشتے کے میں دیکھا کھاتے ہیں 7-8 گولیاں کھا لیتے ہیں کہ درد ہمارے میں. تو اس سے کوئی نقصان, ایک ویسے ہٹ کے سوال ہے, لیکن بالکل ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. اگر ہمیں بے شمار میڈیسن ہیں, ہمیں خاص کر جو اینٹی انفلیمیٹریز ہیں, وہ ایون غذا کے دوران اگر آپ کھائیں تو پھر بھی تھوڑی بہت بچت ہو جاتی ہے. تو خالی پیٹ اس قسم کی دوائیں کھانا تو پھر you're asking for trouble. اچھا, یہ جو گردے کی بیماری میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں, ان سے بچنے کے لیے بھی کوئی تدابیر اور جی محبوب صاحب, یہ سب سے یہ سب سے امپورٹنٹ حصہ ہے اس پروگرام کا, چونکہ سمپل سی چیزیں ہیں جو کہ لوگ کر سکتے ہیں. اگر خدا نخواستہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو بے شک اگر آپ میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو آپ پرہیز کر سکتے ہیں. پرہیز آپ کے لیے بہت ضروری ہے. جو غذا سے پرہیز ہے وہ آپ کریں, ایکسرسائز وغیرہ جو ہے وہ ضرور کریں. دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. ہر حال میں جو ہے جو شوگر آپ کی ابزارب نہیں ہو رہی, باقی واپس خون میں جا رہی ہے, اگر آپ کیا کہتے ہیں آپ کھانے کے بعد واک وغیرہ کریں, ایکسرسائز وغیرہ کریں تو وہ کم رہے گی. اگر آپ کو بلڈ پریشر ہے تو بلڈ پریشر کنٹرول کریں. نمک, جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ نمک جو یہ کم کھائیں, دیٹس ویری ویری امپورٹنٹ. میں اب بھی دیکھتا ہوں, اکثر لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ سالن بنا ہوتا ہے تو اس کے اوپر, یعنی سالن میں نمک مرچ ٹھیک ہے لیکن اس کے اور نمک ڈال رہے ہیں, تو یہ بالکل غلط ہے. اچھا, مرچیں ڈالنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ مرچیں کیوں ڈالیں گے؟ کبھی کم لگتی ہیں تو کیونکہ میں بہت ڈال کے اوپر سے کھا لیتی ہوں. کچی مرچ ڈالتی ہیں کبھی مرچیں کم ہوتا ہے, مرچیں اور نمک بھی ہوتا ہے کہ آپ کچا نمک اوپر ڈال کے, میں نے یہ نقصان ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے چند ہفتے پہلے کولیسٹرول پہ پروگرام کیا تھا. کولیسٹرول جو یہ کام رکھے ہیں, اگین کولیسٹرول کی حکیم صاحب معافی چاہتا ہوں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود